السلام علیکم ڈیئر ویئرز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج اس سلسلے میں آپ سے تھوڑی سی گپ شپ کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک سینئر آفیسر تھے، ان کا ٹرانسفر ہوا ہے، اور ہی واز ویری اسٹرکٹ آفیسر، ہی واز ویری ڈسپلنڈ آفیسر، اور ان کی پیس جو تھی ماشاء اللہ سے وہ بہت تیز تھی، اور ان کی پیس کو میچ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ ہر آدمی ان کی پیس کو میچ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جس طریقے سے کام کرتے تھے سخت بھی تھے، تو اپنی طرف سے کوشش کی کہ ان کی پیس کو میچ کیا جائے اور ان کے ساتھ کام کیا جائے۔ بہت کچھ سیکھا ان سے، اور کبھی کبھی یہ بھی فیل ہوا کہ کام کرنا بہت مشکل ہے، کبھی کبھی اسٹریسفل انوائرمنٹ ہو جاتا ہے، اسٹریس بھی لیا۔ لیکن آج جب میں اس پیریڈ کو، سال ڈیڑھ سال کو سوچتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید میری زندگی کا سب سے جو ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے وہ اب تک کا وہی تھا جو ایک سال کا پیریڈ ہے، اور آگے بھی شاید اس طرح نہ ہو، یا ہو دعا ہے کہ اس طرح کا اور بھی ایکسپیرینس ہو، اتنی سختی نہ ہو، لیکن اس طرح کا لرننگ ایکسپیرینس ملے۔ تو ہر انسان کی لائف میں اس قسم کے آتے ہیں، اس قسم کے موڑ آتے ہیں، اس قسم کی سٹیجز آتی ہیں جس میں وہ مشکلات فیل کرتا ہے، وہ شکوہ بھی کرتا ہے، شکایت بھی کرتا ہے، وہ خود کو بہت لمیٹڈ، کنسٹرکٹڈ، ریسٹرینٹ فیل کرتا ہے۔ لیکن یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، اگر آپ اس کو اس طرح لیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ جتنی روشنی ہو، جتنی جو ہے وہ تیز روشنی ہو، اگر آپ اس کو ایک کھلے میدان میں وہ روشنی ڈالتے ہیں تو شاید اس کا اتنا زیادہ وہ اثر نہ ہو، اتنی زیادہ وہ روشن نہ محسوس ہو۔ لیکن اگر آپ اسی روشنی کو ایک بند سرنگ میں داخل کرتے ہیں تو آپ کو وہ سرنگ اتنی منور نظر آئے گی، اتنی روشن نظر آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ بہت بہت روشنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس روشنی کو محدود کر دیا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں پھیل رہی، وہ اس کی ایک ڈائریکشن ہے، وہ اپنی ایک ڈائریکشن پہ جا رہی ہے، فوکسڈ ہے۔ تو اسی وجہ سے جب آپ کو اس طرح کا انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں آپ کنسٹرکٹڈ فیل کرتے ہیں، اور ڈسپائٹ دیٹ کنسٹرکشن یو ریمین فوکسڈ، آپ فوکس رہتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ایونٹس کی رفتار جا رہی ہے آپ اس چیز کو میچ کریں، اس پیس کوشش کریں اپنے تئیں خلوص کے ساتھ، تو آپ خود کو پالش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں، ایک اور آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ دنیا جو ہے اس کے قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے یہ قانون جو ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکل وقت بھی آئیں گے، برے وقت بھی آئیں گے۔ اس نے جو چیز بنائی ہے اس کے ساتھ اس نے فرض کیا، اگر میں کہوں کہ گلاب کا ایک پھول ہے، کتنا پیارا پھول ہے، آپ کسی کو دیتے ہیں، جب آپ کسی کے سامنے محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ گلاب کا پھول کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کی آپ اس کا حسن جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں فلاں کا چہرہ جو ہے وہ گلاب کی مانند نکھرا ہوا ہے، تو گلاب، اب اس ایک گلاب کی جو ٹہنی ہے اس کے گرد اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، ان کانٹوں میں سے وہ گلاب نکل رہا ہے، گلاب نکل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی کو امپروو کرتی ہیں، پالش کرتی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے جو مشکل وقت ہوں۔ یہ چیزیں جیسا کہ اب یہ ہمارا جو ایریا ہے وہ تھل کا ایریا ہے، وہاں طوفان بھی آتے ہیں، گرد ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، شہروں میں بھی ایون اب لاہور جو ہے
وہ موسٹ پولوٹیڈ سٹیز میں آتا ہے. تو یہ جو گرد ہوتی ہے یہ ہم اس کو کتنا مطلب اگر طوفان چل جائے تو ہم کتنا اریٹیشن فیل کرتے ہیں، لیکن یہی گرد ہے، یہی زمین کے اوپر ہوتی ہے، اسی یہی زمین کی زرخیزی ہے، اسی سے ہی پیارے پیارے جو ہیں وہ پھول اگتے ہیں، سبز زمین ہوتی ہے. اگر یہی گرد جو ہے یہ جب اڑتی ہے تو فضا میں کثافت پیدا ہوتی ہے، پانی سے بخارات نکلتے ہیں، بارش ہوتی ہے. یہی گرد جو ہے جب شام کا آپ دیکھتے ہیں جو منظر ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو ایک یہ فضا کی جو سرخی نظر آتی ہے، جو آپ کو بہترین قسم کا ایک سینک ویو نظر آتا ہے، اس میں بھی اس گرد کا رول شامل ہے کہ وہ آسمان کو اس طرح بنا دیتی ہے کہ سورج جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح خدا کا یہ قانون ہے کہ اس نے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس نے وہ بھی بنائی ہیں، اس نے اس دنیا میں شکوہ شکایات کے موقع بھی رکھے ہیں جس میں آپ شکوہ شکایات کرتے رہیں، اور اسی میں ہی اس نے امپرومنٹ کے بھی موقع رکھے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو ان حالات کو اپنی پرسنالٹی کی امپرومنٹ کے لیے اپنا مقصد ذہن میں رکھے، فوکسڈ رہے، اور اس کی جو یہ ہے وہ امپروو ہوگی، اس کی اپنی پرسنالٹی امپروو ہوگی. اور زندگی میں شارٹ کٹس جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. درخت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک پھلدار درخت ہوتے ہیں، ایک پھولدار ہوتے ہیں. پھولدار کو آپ یہ جو بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بیلیں جو ہیں یہ ہفتوں مہینوں میں یہ پھیل جاتی ہیں اور پتہ نہیں کدھر کدھر پھیل جاتی ہیں، لیکن جتنی جلدی یہ پھیلتی ہیں اتنی جلدی ہی یہ جو ہیں وہ سڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ایک درخت جو ہے وہ اسے پتہ نہیں مہینے لگتے ہیں، سال لگتے ہیں بڑا ہونے میں، اس سٹیج تک پہنچنے میں جب وہ کسی کو کچھ فائدہ دینے کے قابل ہوتا ہے. وہ پھر پھل دیتا ہے، وہ پھر لکڑیاں دیتا ہے، وہ پھر جو ہے جی آپ کو سایہ فراہم کرتا ہے. تو اب جو آپ درخت بنیں، آپ بیل نہ بنیں، بیلیں نہ بنیں. بیل جو ہے وہ شارٹ کٹ ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. درخت جو ہے اس کو ٹائم لگے گا لیکن اس سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوں گے، وہ اپنے لیے اس کا ایک مقام ہوگا، اس میں ایک مضبوطی ہوگی. درخت کی جڑیں جو ہیں زمین میں ہوتی ہیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں. اور درخت سے ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ درخت جتنا زمین میں جتنا یہ اوپر ہوتا ہے اتنا یہ کہتے ہیں زمین میں ہوتا ہے، اور زمین کی میں اس کی جو جڑیں ہیں اگر وہ مضبوط نہیں ہیں تو اوپر والا درخت مضبوط نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو داخلی طور پر، اندرونی طور پر مضبوط ہونا چاہیے. انسان کی فاؤنڈیشن، انسان جو ہے ہمیشہ ترقی کے زینے جو ہیں وہ نیچے سے شروع ہوتے ہیں. آپ ڈائریکٹ اوپر والے زینے پہ قدم نہیں رکھ سکتے. تو انسان کو اپنی بنیاد پہ فوکس کرنا چاہیے، بنیاد مضبوط کرنی چاہیے. اس کے بعد جو اس کا آف شوٹ نکلے گا، جو آؤٹ پٹ نکلے گا، وہ آٹومیٹیکلی مضبوط ہوگا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، آپ کے خود کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. تو جو اس دنیا میں داخلی استحکام کے بغیر، انر سٹیبلٹی کے بغیر، جو آپ کی بیرونی زندگی ہے، جو آپ کی خارجی زندگی ہے اور آپ کی جو خارجی ترقی ہے، وہ ممکن نہیں ہے.